السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 36۔ انا بے شک عدت الشہوری مہینوں کی تعداد عند اللہ اللہ کے نزدیک اثنا عشرہ 12 شہرن مہینے ہیں، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی روح سے، یوما جس دن سے خلق السماوات والارض اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، منہا ان میں سے اربعۃ 4 حرم عزت والے ہیں، ذالکہ یہ دین القیم قیم دین ہے، سیدھا دین ہے، فلا تظلموا پس ظلم نہ کرو فیہن ان مہینوں میں انفسکم اپنے آپ پر، وقاتلوا اور لڑو المشرکین مشرکوں سے کافتن سب مل کر، کما جیسے یقاتلونکم وہ تم سے جنگ کرتے ہیں، کافتن سب، وَاعْلَمُوا اور خوب جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہم پر اللہ کا ایک اور انعام اس آیت کی صورت میں ہوا، جو اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے تو اب تک بند ہو گیا تھا، یعنی کہ ان کے آنے سے شروع ہوا تھا اور حضور کی آمد تک یہ ختم ہو چکا ہوا تھا سلسلہ، لیکن حضور کے صدقے میں یہ ہمیں دوبارہ ملا کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہیں۔ یہ اللہ نے اپنی کتاب یعنی کہ قرآن پاک اور لوح محفوظ دونوں جگہوں پر رجسٹر کر دی ہے، تحریر کر دی ہے کہ مہینے 12 ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، قمری مہینے ہوں جیسے کہ اسلامک مہینے ہوں وہ بھی 12 ہیں، عیسوی مہینے ہوں وہ بھی 12 ہیں، اور جو پنجابی مہینے ہیں وہ بھی 12 ہیں۔ اس کے علاوہ جو بروج ہیں یعنی کہ جو ستارے ہوتے ہیں وہ بھی 12 ہیں، یعنی کہ جتنے بھی مہینے ہیں ان سب کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ علم الاعداد کی روح سے بھی مہینوں کی تعداد 12 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم کی ہے، اس میں کوئی انسان رد و بدل کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، اور یہ اس دن سے ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان قائم فرمائے تھے۔ آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تھے محرم تھا، اور یہ اس دن سے ہی 12 تھے، اس میں اپنی خواہش جو ہے وہ ایڈ نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، رجب، ذیقعد، ذوالحج اور محرم، اور اس میں اللہ پاک کی طرف سے ہر قسم کا فتنہ، فساد، جنگ، قتال منع ہے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے۔ باپ کے قاتل کو بھی اس مہینے میں کچھ نہیں کہتے تھے۔ یہ شریعت ہے، محکم شریعت، اور یہ اسی طرح سے اللہ پاک نے اس کا حساب رکھا ہے کہ قمری مہینے جو ہیں وہ 12 ہوں گے، بلکہ سارے ہی مہینے 12 ہوں گے۔ لیکن ان حرمت والے مہینوں میں نافرمانی بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہے، اللہ کو بہت بری لگتی ہے، اس لیے ان مہینوں میں خاص طور پہ اللہ نے باز رہنے کا حکم دیا۔ اور جس طرح آپ دیکھیں مقدس مقامات ہیں یا کچھ گھڑیاں ایسی مبارک ہوتی ہیں کہ اس میں نیکی کا ثواب زیادہ ملتا ہے، مقدس مقامات میں عبادت کرنے کا مزہ بھی آتا ہے، لطف بھی آتا ہے، اس میں اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، دل میں بھی بندے کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اسی طرح ان مقامات کی اور ان اوقات کی نافرمانی کی سزا بھی زیادہ ہے، اور اس کا انسانی طبیعت کے اوپر نحوست بھی ہوتی ہے، اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ان لمحات میں جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر فرمائے ہیں، آج تک تا قیامت ہمارے لیے جو 4 مہینے حرمت کے ہیں وہ تا قیامت حرمت ہی کے رہیں گے۔ اس مہینے میں جنگ و جدل منع ہے، تو آپ دیکھیں حرمت والے مہینے میں کربلا ہوئی، اور کائنات میں اس سے بڑا تکلیف دہ واقعہ نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ کربلا سب سے بڑا غم ہے، اور انہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے بھی حرمت والے مہینوں کا احساس نہیں کیا۔ بہت ہی دکھ بھری بات ہے کہ مسلمانوں نے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا، جو کہ دنیا میں سب سے بہترین شہزادے تھے، ان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مشرک ان مہینوں کو اگنور کر جاتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اور جنگ کرتے ہیں، تو پھر آپ بھی متحد ہو جاؤ اور آپ بھی صف بستہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ اور ان سے جنگ کرو۔ یہ نہیں کہ وہ ان مہینوں کا فائدہ اٹھا کے تم پر چڑھائی کریں اور تمہیں ختم کر دیں، بلکہ اسلام اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اگر وہ حرمت والے مہینوں کا خیال نہیں رکھتے تو تم بھی نہ رکھو۔ جس طرح وہ سارے مل کے تم پر حملہ کرتے ہیں، تم بھی سارے مل کے ان کے اوپر حملہ کرو، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ جب بھی کسی کے ساتھ آمنا سامنا ہو تو پریشان نہیں ہونا،
اللہ کی نصرت سب سے پہلے ساتھ ہوتی ہے، اللہ پرہیزگاروں کا مددگار ہوتا ہے، اور وہ اس وقت تک اپنے بندے کی حفاظت کرتا ہے جب تک بندہ اس کاز کے لیے، اس مشن کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا رہے۔ آیت نمبر 37، انما النسیء، بے شک ہٹا دینا، زیادتن تو اور اضافہ کرنا ہے، فی الکفری، کفر میں، یضل بہ الذین، گمراہ کیے جاتے ہیں اس سے وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہیں، یحلونہ، حلال کر دیتے ہیں، آمن، ایک ماہ کو، یعنی کہ ایک مہینے کو حلال کر دیتے ہیں ایک سال میں، ویحرمونہ، اور حرام کر دیتے ہیں آمن، دوسرے مہینے کو دوسرے سال میں، لیواتیو، تاکہ پوری کرے، عدتا، گنتی کو، ما حرم اللہ، جنہیں اللہ نے حرام ٹھہرایا ان مہینوں کی، فیحلوا، تاکہ وہ حلال کریں ہیلے سے، ما حرم اللہ، جو اللہ نے حرام فرمایا، زینا، آراستہ کر دیے گئے، لہم، ان کے لیے، سوء اعمالہم، بہت برے اعمال ان کے لیے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الکافرین، کافروں کی قوم کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سال سے، یعنی کہ آپ کا جو عہد مبارک تھا، اس سال سے لے کے یہ 4 مہینے حرمت اور عزت والے شمار ہوئے۔ ان میں لڑائی کی ممانعت کر دی گئی، اور فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے بھی ماہ ذی الحجہ کی تاریخیں مقرر کر دی گئیں، یعنی کہ پہلی 10 تاریخوں میں، ایام تشریق میں، 9 سے 13 ذی الحجہ تک۔ اور پھر کچھ عرصے بعد جب دیکھا نا عربیوں نے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا، ہر سال 4 مہینے آرام سے بیٹھے رہنا، ان کا تو پیشہ ہی لوٹنا اور راہزنی کرنا اور راستوں میں بیٹھ جانا اور لوٹ مار کرنا تھا، اور 3 ماہ تک، یعنی کہ ذی-القعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں سکون سے بیٹھے رہنا، نہ کوئی کسی کو لوٹنا، یہ چیز ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ تو انہوں نے وہ والا طریقہ اختیار کیا جو یہودیوں نے یوم سبت کا کیا تھا نا، جس روز ان پر حرام تھا ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار، تو انہوں نے حوض بنا کے اتوار کو پکڑ لی۔ تو انہوں نے بھی ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ ایک سال میں انہوں نے یہ حرمت والے مہینوں کو حلال کر دیا، اسی سال کے کوئی اور 4 مہینے جو تھے ان کو حرام قرار دے کے اس میں لڑائی جھگڑا خود کو روک لیا، اور اگلے سال انہوں نے انہی 4 مہینوں کو حرمت والا بنا لیا، یعنی کہ اپنی مرضی کا دین ایڈ کر دیا، اور صدیوں سے ان کا یہ جو طریقہ کار تھا نا یہ جاری رہا۔ اس طرح سے ان کی گنتی پوری نہیں ہوتی تھی، حج کی تاریخوں کو تبدیل کیا، قمری سال کے 12 مہینوں میں قبیصہ کا 1 مہینہ بڑھا دیا، یعنی کہ 13 مہینے کر دیے، اور اس طرح 33 سال کے بعد حج اپنی اصل تاریخوں پہ 9-10 ذی الحجہ کو ہوتا تھا۔ ایک مسئلہ جو ان کو تھا وہ یہ تھا کہ کبھی حج ایسے موسم میں آتا جو سردی میں ہوتا یا گرمی میں ہوتا، اور اس میں ان کا کاروبار بالکل ہی مندہ پڑ جاتا، انہیں کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ تو انہوں نے اس مشکل کا حل یہ نکالا کہ معتدل موسم میں حج کو رکھ دیا، اور اس میں انہوں نے قبیصہ کا 1 مہینہ بڑھایا، اور حج کا جو مقررہ تاریخ تھی ان کو بدل دیا۔ اس طرح 33 سال کے بعد حج اپنی اصل تاریخ 9-10 ذی الحجہ کو ہوتا۔ ان دونوں صورتوں میں، ایک سال میں انہوں نے حرام اور حلال، اور اس سال میں انہوں نے اس میں قبیصہ کا مہینہ بڑھایا، ان دونوں صورتوں میں ان کا مقصد صرف ذاتی سہولتیں اور اپنے مال کو بڑھانا تھا، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن آپ دیکھیں گے اللہ کے احکامات اٹل ہیں، کسی قسم کی گنجائش نہیں ہوتی اللہ کے حکم میں، وہ محکم ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قرآن پاک کی آیات میں کبھی ایمینڈمنٹس ہوئی ہوں، 14 صدیاں بلکہ زیادہ گزر گئی، کسی نے اٹھ کے یہ نہیں کہا کہ آج سے اس آیت پر عمل درآمد نہیں ہوگا، سوائے ان 5 منسوخ آیات کے جن پر عمل درآمد نہیں ہے، بلکہ اس سے بہتر آیات اللہ نے اتاری ہوئی ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے اپنے حکم بدلے ہوں، اپنے اصول چینج کیے ہوں، لیکن ان لوگوں نے کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سال خطبہ حجۃ الوداع حج فرمایا، اس سال بھی حج 9-10 ذی الحجہ کو نیچرلی ہوا تھا، اور حضور نے فرمایا کہ اس سال حج انہی تاریخوں میں ادا کیا گیا جو اللہ نے اپنے علم ازلی سے مقرر فرمائی تھی، اور پھر اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حج کے دن تبدیل کیے گئے ہوں یا قبیصہ کا مہینہ اس میں ایڈ کیا ہو۔ اس دن سے لے کے آج تک 1450 سال گزر گئے، حج ان طریقوں میں ہوتا ہے جو ازل سے ہو رہا ہے، اور یہ جو کچھ سال درمیان میں آئے ہیں اب وہ ان کا وجود ختم ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے مہینوں کو ہٹا دینا، زیادہ کرنا، یہ صرف کفر میں ہے، وہ گمراہ ہیں، اور جو بھی وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتے رہے تھے اللہ نے ان کے سوء اعمال، یعنی کہ جتنے وہ برے اعمال کرتے تھے نا ان کو خوبصورت بنا کے پیش کر دیا کہ تم لوگ بہت اچھا کام کرتے ہو۔ بدبختی اسی کو ہی تو کہتے ہیں
کہ انسان گناہوں کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے، اور یہ شیطان کا وہ حملہ ہے جس میں وہ بڑی آسانی سے اس کے زد میں آ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اگر رحمت، اس کی توفیق، اس کی مدد شامل حال نہ ہونا تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس کی مدد ہمیشہ بندے کے ساتھ رہے تو اس کے سوء اعمال اس کو سوء ہی لگے، برے ہی لگیں، اور وہ ان کو ختم کرنے کی اور ان کو بہتر کرنے کی کوشش میں لگا رہے۔ لیکن آیت کا جو حصہ اینڈ پہ ہے نا کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، یہ ہمارے لیے ایک سرزنش ہے کہ ہم نے ان کے کفر کے راستے پر چل کے خود کو ہدایت سے دور نہیں کر لینا، بلکہ ہم نے خود کو ہدایت کے راستے پر رکھنا ہے۔ یہ کافروں کا شیوہ ہے کہ وہ ہدایت نہ پائیں، لیکن ہمیں ہدایت پانی ہے اور تا دم آخر اس ہدایت کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے۔ آیت نمبر 38، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے، منفروا، نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثاقلتم، تو تم بوجھل ہو جاتے ہو، الی الارض، زمین کی طرف، یعنی کہ بوجھل ہو کے زمین کی طرف جھک جاتے ہو، اردیتم، کیا تم نے پسند کر لی ہے، بالحیات الدنیا، دنیاوی زندگی، من الآخراتی، آخرت کے مقابلے میں، فما متاع، نہیں ہے فائدہ یا ساز و سامان، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا، فی الآخراتی، آخرت میں، الا قلیل، مگر تھوڑا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، ہم صحابہ اکرام کو سرزنش کے طور پہ، زجر و توبیخ کے طور پہ یہ آیت نازل فرمائی کہ جب غزوہ طائف اور حنین سے مسلمان فارغ ہو کے مدینہ شریف پہنچے تو شام سے اطلاع آنے لگ گئی کہ قیصر روم اپنے لشکر جرار کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کرنے آ رہا ہے، اور غسان کا بادشاہ جو کہ تھا تو عربی لیکن مذہب اس کا عیسائی تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں انتظار کرنے کے بجائے خود اس کے ملک پہ چڑھائی کا ارادہ کر لیا اور مسلمانوں کو جہاد میں شرکت کی دعوت دی۔ سخت گرمی کا موسم تھا، پکی ہوئی کھجوریں تھیں اور ٹھنڈا پانی، گھنے سائے، آرام کرنے کے دن تھے، تو اتنی دور سفر کر کے جانا مسلمانوں کو مشکل لگ رہا تھا، اور ایک اتنا منظم اور مسلح لشکر کے ساتھ لڑنا یہ کوئی آسان کام تھا تو نہیں۔ منافق تو جھوٹے بہانے کر کے الگ ہونے لگ گئے، اور مسلمان بھی گھبرانے لگ گئے کہ سفر بہت مشکل نظر آ رہا تھا۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں بڑے ہی پرجلال انداز میں دعوت جہاد دی کہ کیا تم بوجھل ہو کے زمین کی طرف جھک جاتے ہو؟ اب اگر اسلام پھیل رہا ہے اور اس کی شمعیں پوری دنیا میں روشن ہو رہی ہیں تو تمہیں اسلام کا غازی اور سپاہی بننا ہے، تمہیں اسلام کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ کیا تم نے دنیاوی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ تو یہ تو متاع دنیاوی زندگی کا دنیاوی زندگی تک ہی ہے، اور یہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والا ہے، اور آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، بہت تھوڑا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے یہ آیت نازل فرمائی تو اہل ایمان کی ساری سستی دور ہو گئی، اور وہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں قیصر کی فوج کو للکارنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ جو انفرو کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بڑی تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا راہ جہاد میں تمہارے قدم نہیں اٹھ رہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم بوجھل ہو کے زمین پر لدے جا رہے ہو اور زمین پر گرے جا رہے ہو، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ اہل ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی فوراً سے تعمیل کرنی ہے۔ آیت نمبر 39، الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، یہ جو الا لفظ ہے یہ ان اور لا سے مل کے بنا ہے۔ یعذبکم، تو وہ تمہیں عذاب دے گا، عذاباً علیماً، دردناک عذاب، ویستبدل، اور بدل لے گا، یعنی کہ بدل کے لے آئے گا، قوماً غیرکم، ایک دوسری قوم، ولا تضروہ، اور تم نہیں بگاڑ سکو گے، شیئا، اس کا کچھ بھی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پہ جن لوگوں نے دعوت جہاد قبول نہیں کیا ان کا ذکر فرما رہا ہے کہ اگر تم میدان جہاد میں نہیں نکلے تو آخرت کا دردناک عذاب ہے۔ یہ فرض کی حیثیت رکھتا تھا نا، اب جو چیز ہمارے اوپر فرض کی حیثیت رکھتی ہے اگر کوئی اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہاری عزت ختم کر دے گا اور آخرت میں تم دوزخ کا ایندھن بنا دیے جاؤ گے۔ اور یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ وہ اصحاب رسول جو حضور کی خاطر، حضور کے دین کی خاطر اپنی جان مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، ان کو اتنے سخت الفاظ سے اللہ پاک نے اس لیے یاد فرمایا
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اصحاب راہ حق سے بھٹک جائیں، بلکہ وہ حضور کے صدقے میں بلند مرتبہ ہی رہیں اور ان کا ذکر خیر رہتی دنیا تک جاری و ساری رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے اور اپنے محبوب کی غلامی کا جو شرف عطا فرمایا ہے، یہ تمہارے لیے خاص کیا گیا ہے۔ اگر تم حضور کی بات نہیں مانو گے نا تو یہ خدمت کسی اور سے لے لی جائے گی۔ اب یہاں پہ ہمارے لیے تھوڑی سی سرزنش ہے کہ ہم مختلف فرقوں میں بٹ رہے ہیں، ہم انتشار کا شکار ہو رہے ہیں، ہم شمع توحید کے پروانے ضرور ہیں، لیکن ہم اپنی جماعتیں لے کے بیٹھ کے ایک فرقہ بھی ایک بات پر مطمئن اور مجتمع نہیں۔ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ایک فرقہ یا ایک مسلک یا ایک جماعت کے بھی اتنے سارے شاخیں نکلتی چلی آ رہی ہیں، اہل سنت ہی میں لوگوں کے اتنے سارے گروہ بنتے چلے جا رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہیں اور دشمن ہم پہ ہنس رہا ہے۔ ہمیں اس چیز سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم نہیں نکلو گے تو تمہیں اللہ عذاب دے کے ایسی قوم لے آئے گا جو تم سے اچھی ہوگی اور تم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے۔ اگر ہمیں اللہ نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرمائی ہے تو ہمیں اس آیت سے ڈرنا ہے۔ اگر ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری ہے لوگوں کو ہدایت دینے کی یا دین اسلام کا صحیح چہرہ دکھانے کی، تو ہم پر ذمہ داری ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں، بلکہ ہر عقیدے والے کو، ہر مسلک کو ساتھ لے کر چلیں، ایک ہو جائیں، متحد ہو جائیں تاکہ دشمن کے خلاف کھڑے ہو سکیں اور اسلام کا پرچم سربلند کر سکیں۔ حضور ہم سے خوش ہوں، جن کا دین لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہمیں ایک ہو جانا چاہیے اور جتنا بھی ہو سکے ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کریں۔ جو حضور کا نام لے، حضور سے محبت کرے، اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو دوزخ سے بچائے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا۔ وہ ابھی چاہے تو ہمیں فنا کر کے ایسی قوم لے آئے کہ جو اسے پسند ہو اور وہ اس کو پسند کرتے ہوں۔ اور یہ آیت ہم نے پہلے پڑھی ہے اور بڑی ہی تکلیف دہ بات ہے کہ ہم کچھ سیکھتے نہیں۔ ہاں، اللہ کریم سے التجا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات سے سیکھنے اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔